مسعود مفتی کی تحریر چہرے، مشرقی پاکستان کے آخری لمحوں کی داستان۔ انتساب ہے مشرقی پاکستان کے بہاریوں کے نام۔ پیش لفظ 1971 کے دوران مغربی پاکستان کے قریباً 30 افسران مشرقی پاکستان میں تعینات ہوئے۔ جب جنگ میں حالات زیادہ خراب ہوئے تو 8 دسمبر کو ہم سب گورنر ہاؤس میں منتقل ہو گئے۔ پھر مشرقی پاکستان میں رضا کی ہچکیاں طاری ہوئیں تو گورنر ہاؤس بھی دارالامان نہ رہ سکا۔ چنانچہ 14 دسمبر کو گورنر مشرقی پاکستان، ان کے وزراء اور قریباً سبھی افسران کو ہوٹل انٹر کانٹیننٹل میں پناہ لینا پڑی، جو غیر جانبدار علاقہ تھا اور بین الاقوامی ریڈ کراس کی تحویل میں تھا۔ 19 دسمبر کی صبح کو ہم سب لوگوں کو ڈھاکہ چھاؤنی میں منتقل کر دیا گیا اور اس طرح ہم سب باضابطہ جنگی قیدی بن گئے۔ ہوٹل انٹر کانٹیننٹل میں گزارے ہوئے 5 دنوں میں نہ صرف عظیم سیاسی تبدیلی دیکھنے میں آئی، بلکہ ہم لوگ ایک جان لیوا قلبی واردات اور لامحدود ذہنی کرب سے گزرے۔ یہ رپورتاژ ان دنوں کی زندگی کی ہلکی سی جھلک ہے۔ یہ ایک خالص ادبی تحریر ہے، اس لیے یہ مورخ کی تاریخ نہیں، اخبار نویس کی سٹوری نہیں اور سیاست دان کا تجزیہ نہیں۔ ان حضرات کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، مگر ادیب کی آنکھ یہ دیکھتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہوا۔ ان کے لیے واقعات بنیادی اور انسان ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، مگر ادیب کے لیے انسان بنیادی اور واقعات ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لیے کئی حالات ایسے ہیں جو مورخ یا جرنلسٹ کے لیے اہم مگر ادیب کے لیے غیر اہم ہیں، اور کئی واقعات پر مورخ یا جرنلسٹ کی نظر نہیں ٹھہرتی مگر وہ ادیب کے ذہن میں زلزلے اٹھا دیتے ہیں۔ چنانچہ اس تحریر کے لیے واقعات کا انتخاب ادیب کے نقطہ نظر سے کیا گیا ہے۔ یہ رپورتاژ کردار نگاری کے سانچے میں ڈھالی گئی ہے، مگر اس کے کردار بے نام اور مبہم ہے، تاہم ان کا انداز گفتگو قائم ہے۔ اگر مجھے ان باتوں سے اختلاف تھا تو بھی وہ اسی رنگ میں لکھی گئی ہیں جس رنگ میں کہی گئی تھی، تاکہ کردار نگاری کے اصول مجروح نہ ہوں۔ آج ان واقعات پر 2.5 سال کی گرد پڑ چکی ہے۔ اب حالات بدل گئے ہیں، سوچوں کے زاویے بدل گئے ہیں، رد عمل کے انداز بدل گئے ہیں۔ اس لیے یہ یاد دہانی ضروری ہے کہ یہ تاثرات ان المناک لمحوں کے ہیں جب پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو رہے تھے۔ ویسے بھی یہ رپورتاژ کی تکنیک کا تقاضا ہے کہ وہ ایک مخصوص وقت کے ماحول کی معنوی، جذباتی اور واقعاتی عکاسی کرے اور ان لمحات کے بھرپور تاثر کو اس طرح گرفت میں لائے کہ اس پر مستقبل کے سائے نہ پڑیں۔ اگر ان لمحات کے فوراً بعد کیمرے کا شٹر بند نہ کیا جائے تو تصویر خراب ہو جائے گی اور رپورتاژ فنی طور پر خام رہ جائے گی۔ مسعود مفتی۔ آج 15 دسمبر ہے اور ڈھاکہ کی جنگ زوروں پر ہے، مگر کیسی جنگ؟ نہ تیر و تفنگ، نہ شمشیر و سنہ، نہ توپ، نہ ٹینک۔ انٹر کانٹیننٹل کی سب سے اوپر والی منزل کے کمرہ نمبر 1108 کی کھڑکی سے جھانکتا ہوں تو ڈھاکہ شہر کی سڑکیں، بلند و بالا عمارتیں اور سبز گوشے سنسان پڑے ہیں۔ سامنے رمنا پاک گویا کلوروفارم سونگھے آپریشن ٹیبل پر بے حس و حرکت پڑا ہے۔ اس سے پرے ڈھاکہ امپروومنٹ ٹرسٹ کی بلڈنگ کا گھڑی بردار مینار مریض کی سکتہ زدہ ماں کی طرح ویران آنکھوں سے گھڑیاں گن رہا ہے۔ ایک طرف یونیورسٹی کی کئی منزلہ عمارتیں اپنی بلند و بالا ذات میں گم ہیں، ان سے پرے عظیم پور گورنمنٹ کوارٹر کی پانی کی ٹینکی کی تقدیر آنکھ بن کر جھانک رہی ہے۔ میری کھڑکی کے تقریباً نیچے ریڈیو پاکستان گورستان کی طرح خاموش ہے۔ ذرا آگے سابقہ شاہ باغ ہوٹل کی عمارت اپنے ماتھے پر ریڈ کراس چپکائے دعا میں ڈوبی ہوئی راہبہ کی طرح پرسکون ہے اور ویران چوراہے پر سکوت کا سایہ ڈال رہی ہے۔ ہر چیز گمسم، پرسکوت اور دم سادھے ہوئے۔ یہ کیسی جنگ ہے جو بیرونی ممالک کے ریڈیو کے مطابق آج پورے زوروں پر ہے، مگر پھر جنگ کا طبل بجتا ہے۔ ڈھاکہ کے ہر کونے سے ہوائی حملے والے سائرن پکار پکار کر خبردار کرنے لگتے ہیں۔ چند منٹ بعد ہندوستانی ہوائی جہاز مشرق سے جھپٹ کر آتے ہیں اور وہ مغرب سے میری کھڑکی کے سامنے سے گرجتے ہوئے غوطہ لگاتے ہیں
ان کے پیٹ کے نیچے شعلے لپک جھپکتے ہیں، فضا میں بجلیاں کڑک جاتی ہیں اور ہوائی جہاز سرشار کرگسوں کی طرح اوپر کوٹتے ہیں۔ میری بے چین نظریں ادھر ادھر گھومتی ہیں اور یونیورسٹی کی ایک عمارت پر جم جاتی ہیں جہاں کالے دھوئیں اور بھوری گرد کا بادل اٹھنے لگتا ہے۔ چند طیارہ شکن توپیں اپنی متواتر گرد سے فضا کے پرخچے اڑاتی ہیں، مگر خدا نے بھی ہم سے منہ موڑ لیا ہے اور ان کے وار خالی جا رہے ہیں۔ دشمن کے ہوائی جہاز فضا میں اس طرح اٹکیلیاں کرتے پھرتے ہیں جیسے دریا پر بگلے۔ ہمارے ہوائی جہاز 6 ستمبر کے بعد نہیں اڑ سکے، اور اب دشمن کے ہوائی جہاز اس انداز میں ٹہلتے ہیں جیسے جاگیردار اپنے علاقے میں گھومتا ہے۔ وہ ایک پر اطمینان چکر لگانے کے بعد پھر نیچے کو جھپٹتے ہیں اور دل خراش دھماکوں کے ساتھ میری کھڑکی پر لپکے آتے ہیں۔ میں کمرے کا بٹن دباتا ہوں اور ڈھاکہ کے سینے میں نئے دھوئیں تلاش کرنے لگتا ہوں۔ یونیورسٹی، دھان منڈی، فیل خانہ، یک کے بعد دیگرے طیاروں کے خوفناک رقص تلے روندے جا رہے ہیں۔ ڈھاکہ کرفیو کی آغوش میں پرسکوت ہے، مگر اوپر کی فضا میں بجلیاں کڑک رہی ہیں اور دھوئیں کی متعدد زبانیں دہائی دیتے دیتے بلند سے بلند تر ہوتی جاتی ہیں۔ یہی ڈھاکہ کی جنگ ہے جو سارا دن کڑک، دھمک اور چنگھاڑ سے جاری رہتی ہے۔ جس طرح مؤدب بچہ سخت گیر استاد سے ڈنڈے کھاتا ہے، اسی طرح خاموش اور ویران ڈھاکہ تند و تیز بجلیوں کو فرمانبرداری سے سہ رہا ہے۔ اندازاً ہر 15-20 منٹ بعد نیا حملہ ہوتا ہے جو اکثر آدھا گھنٹے تک جاری رہتا ہے۔ میں تو کبھی ہوٹل کی کھڑکی سے یک طرفہ جنگ دیکھتا ہوں اور کبھی ہوٹل کے اندرون چہروں کو دیکھتا ہوں جو اس غیر جانبدار علاقے نیوٹرل زون میں پناہ گزین ہیں۔ یہ بڑے ہی عجیب چہرے ہیں، اس لیے قریباً اصل رنگ میں نظر آ رہے ہیں جو عام حالت میں کبھی نہیں ہوتا۔ عام طور پہ تو ہم چہرہ نہیں دیکھتے، فقط ان نقوش کو دیکھتے ہیں جو ایک چہرے کا روپ دھارے ہیں۔ مصلحت کے نقوش، مہذب مسکراہٹ کے نقوش، ریاکاری کے نقوش، مذہبی جنون کے نقوش، موقع شناسی کے نقوش، سیاسی لیڈروں کے نقوش۔ مگر یہ چہرے ایسے حالات میں گھرے ہوئے ہیں کہ وقت نے ان کے سارے نقاب نوچ کر پھینک دیے ہیں اور انہیں ابھی یہ مہلت نہیں ملی کہ مستقبل کے لیے نئے نقاب کا انتخاب کر سکیں۔ ان چہروں کے خطوط میں تواریخ کروٹیں لے رہی ہیں، فلسفے دم توڑ رہے ہیں، ذات تنکے کا سہارا تلاش کر رہی ہے اور وسوسوں کے سائے ایمان کو دھندلا رہے ہیں۔ اس وقت ہوٹل میں آج ہمیں دوسرا دن ہے۔ کل صبح 11 بجے کے قریب یہاں پہنچے اور اس کے بعد سے لوگوں کا مسلسل تانتا بندھا ہے۔ باہر قیامت ٹوٹی پڑتی ہے، زمانہ نوح والی قیامت جس میں آسمان، زمین اور فضا مل کر طوفان اگل رہے ہیں اور دلوں اور دماغوں میں طوفانوں کے جھکڑ چل رہے ہیں۔ ہر شخص ان بیرونی اور اندرونی طوفانوں کی ہلاکت سے بچنے کے لیے بےتاب ہے اور اس ہوٹل کو کشتی نوح سمجھ کر بھاگا آ رہا ہے۔ ہر نیا چہرہ اندر داخل ہو کر اطمینان کا سانس لیتا ہے، اس کے باوجود ہر چہرے پر دکھائی دیتا ہے، مگر اس کے باوجود ہر چہرے پر تشویش، خدشات اور رنج و الم کے سایوں کی نئی بے ترتیبی ہے۔ ہر نئے آنے والے کی تلاشی لی جاتی ہے کہ اس کے پاس کوئی ہتھیار تو نہیں۔ تلاشی لینے والے غیر ملکی اخبار نویس وغیرہ ہیں جن کو ریڈ کراس نے اس کام کے لیے رضاکارانہ طور پر ساتھ ملا لیا ہے۔ تلاشی سے فارغ ہو کر آنے والا آگے بڑھتا ہے تو لوگ اسے گھیر لیتے ہیں اور تابڑتوڑ سوالات پوچھتے ہیں۔ کون ہیں، کس بستی سے آئے ہیں، وہاں کیا حالات ہیں، کوئی امید ہے یا نہیں۔ وہ فارم پر کرتے کرتے آدھے یا چوتھائی جملوں میں تشنا سے جواب دیتا چلا جاتا ہے، پھر ریسیپشن سے چابی لے کر اپنے کمرے کی طرف گولی کی طرح بھاگتا ہے جو اس کے لیے گوشہ عافیت بنا ہے۔ ہم بھی اسی طرح اپنے کمروں میں پہنچے جو سب سے اوپر والی 11ویں منزل پر ہیں۔ وہاں بمباری کی وجہ سے سب سے زیادہ خطرہ تھا، مگر ہم مغربی پاکستانی ہونے کی وجہ سے فالتو تصور کیے گئے تھے، لہذا وہیں بھیجے گئے۔ میں اپنے کمرہ نمبر 1108 کی کھڑکی سے جھانکتا ہوں تو پہلی منظر جو مجھے نظر آتا ہے وہ رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ بالکل سامنے گورنمنٹ ہاؤس پر ہوائی جہاز چھپٹ چھپٹ کر بمباری کر رہے ہیں۔ وہی گورنمنٹ ہاؤس جس میں 7 روز کے قیام کے بعد ہم تھوڑی دیر پہلے وہاں سے نکلے تھے۔
ابھی ہمارے کئی ساتھی وہیں ہیں کیونکہ کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے۔ فٹ نوٹ میں لکھا ہے، کوئی افسروں کا گروپ صبح 10:25 پر وہاں سے نکلا۔ قریباً 40 منٹ بعد ہوائی حملے شروع ہوئے۔ ہتھیار ڈالے جانے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ بمباری کا پروگرام الگ صبح تھا، مگر ہندوستانی پائلٹ فضا سے گورنمنٹ ہاؤس نہ ڈھونڈ سکے اور وہ ناکام واپس چلے گئے۔ اب وہ تیسری دفعہ آئے ہیں۔ ہم تشویش کے عالم میں فون کی طرف لپکتے ہیں اور گورنر ہاؤس کا نمبر آزماتے ہیں، مگر کہیں سے جواب نہیں آتا۔ خدشے یقین میں بدلنے لگتے ہیں اور ہم متاسف نظروں سے گورنمنٹ ہاؤس کی طرف دیکھتے ہیں، جس پر کوئی طیارہ شکن توپ نہیں ہے اور ہوائی جہاز بغیر کسی خطرے کے جھک کر راکٹ پھینک رہے ہیں۔ نیچے وہ عمارتیں دھول اور مٹی بن کر اڑ رہی ہیں جنہوں نے 7-8 روز تک ہمیں پناہ دی تھی اور 25 سال تک مشرقی اور مغرب میں پاکستان کی اکائی کی علامت تھی۔ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ بمباری نہیں بلکہ علامتی انداز میں مشرقی پاکستان کا رشتہ مغربی پاکستان سے توڑا جا رہا ہے۔ وقفے وقفے سے بمباری شہر پر اور گورنمنٹ ہاؤس پر جاری رہتی ہے۔ 2 بجے کے قریب ہم نیچے اترتے ہیں تو ہمارے 2 ساتھی سراسیمہ اور پریشان حالت میں لاؤنج میں کھڑے ہیں۔ یہ گورنمنٹ ہاؤس سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور صرف تن کے کپڑوں میں آ سکے ہیں جن پر مٹی اور دھول کے دھبے ہیں۔ وہ اپنا سانس درست کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ کس طرح عین اجلاس کے وقت یکدم تابڑ توڑ حملے شروع ہوئے اور گورنمنٹ ہاؤس میں لوگ جانے بچانے کو چاروں طرف دوڑے۔ جب وہ باہر کو لپکے تو بعض کمروں کے فرنیچر کو آگ لگ چکی تھی، بعض جگہ گری ہوئی دیواروں کے ملبوں نے ان کا راستہ روک لیا۔ باہر لوہن میں پہنچے تو خندقیں آدمیوں سے لبالب بھری تھیں۔ انہوں نے درختوں کے تنوں کے پیچھے پناہ لی، مگر چند ثانیے بعد ہی قریب ترین درختوں کے موٹے موٹے تنوں کو چشم زدن میں ادھڑتے دیکھ کر وہ موٹر گاڑیوں کے نیچے گھس گئے اور بالآخر 2 حملوں کے درمیان موقع پا کر بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، مگر باقی گروپ شام کو پہنچا۔ لوٹے ہوئے قافلے کی طرح پریشان حال اور ویران صورت۔ گورنر اور ان کے وزراء اس میں شامل ہیں۔ انہوں نے جب بھی خندقوں اور بنکر سے نکلنا چاہا تو یا تو آسمان پر ہوائی جہازان موجود ہوتے یا گورنر ہاؤس کے ارد گرد کی بلند و بالا عمارتوں سے راکٹ، موٹر اور مشین گن کے فائر ہونے لگتے۔ یہ کئی دفعہ باہر نکلے اور کئی دفعہ خندقوں میں واپس چلے گئے۔ ان میں گورنر کا سیکرٹری بھی شامل ہے جو اوپر والی منزل میں اپنے کمرے میں کام کر رہا ہے۔ جب پہلا ہوائی حملہ ہوا اس کے بعد سب لوگ تو بھاگ کر باہر خندقوں میں چلے گئے، مگر وہ کمرہ کمرہ گھوم کر گورنر کو تلاش کرتا رہا اور بالآخر ایک کمرے میں اسے پا کر اس کے ساتھ فرش پر لیٹ کیا۔ میں حیرانی سے پوچھتا ہوں، آپ باہر کیوں نہیں گئے؟ اندر ٹھہرنا تو خطرناک تھا۔ وہ اپنے مخصوص دھیمے انداز میں کہتا ہے، مجھے یقین تھا کہ ہمارا آخری وقت آن پہنچا ہے اور میں گورنر کے ساتھ مرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیواریں شق ہوتے دیکھی، راکٹ پھٹتے دیکھے، دھوئیں ابلتے اور ملبے اڑتے دیکھے۔ ایک سنتری کو عین بمباری میں کھلی چھت پہ کھڑے ہو کے پاگلوں کی طرح ہنستے دیکھا، قالینوں پر آگ کے سانپ رینگتے دیکھے، بجلی کے تار اور پانی کے پائپ چاک شدہ پیٹ میں سے انتڑیوں کی طرح باہر نکلتے دیکھے، بھاگتے ہوئے لوگوں کو دھوئیں اور دھول سے بے دم ہوتے دیکھا، شیشے کے خوبصورت کیس میں تیرنے والی رنگین اور سنہری مچھلیوں کو ملبے کے ڈھیر میں تڑپتے، اچھلتے اور اپنے ہی خون میں اور زیادہ رنگین ہوتے دیکھا۔ پرشور بموں کے دھماکوں کے درمیان ٹیلی فون کی گھنٹی کی ننھی منھی آواز سنی، جو اس عجیب ماحول میں اور بھی پراسرار لگی، کیونکہ اس چیتڑ اڑتی ہوئی افراتفری میں وہ سابقہ معمول اور ترتیب کی واحد نقیب تھی۔ سنسناتی گولیوں کو دائیں بائیں اڑتے محسوس کیا، لیٹ کر، بھاگ کر اور اچھل کر راکٹ مارٹر کے فائر سے بچتا رہا، مگر اس کے باوجود وہ انتہائی پرسکون تھا۔ صرف تن کے ناکافی کپڑوں میں ملبوس یہ چہرہ خدا اور قسمت پر توکل کی تصویر بنا اپنی جان بچانے کے معجزے کو ایسے بیان کر رہا تھا جیسے ایک معمولی واقعہ ہو، حالانکہ ارد گرد سننے والے اندر ہی اندر لرز رہے تھے، کہیں ان کو بھی ایسے طوفانی لمحوں سے مٹ بھیڑ نہ ہونا پڑے۔ کل کا دن یقین ڈولنے کا دن تھا۔ شہر کے مختلف حصوں سے لوگ آتے گئے، اپنی امیدوں کی لاشوں کو سینوں سے لگائے ہوئے،
فقط چہروں سے اڑی اڑی رنگت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، شام تک ہوٹل کھچا کھچ بھر گیا۔ لاؤنج میں، کھانے کے کمرے، کیفے ارم میں، لفٹ میں، کوریڈور میں، ہر جگہ لوگ ہی لوگ نظر آتے تھے۔ ہوٹل کی انتظامیہ کو کھانے کے اوقات مقرر کرنے پڑے، ماں اس اپیل کے کہ اپنی نشست جلدی چھوڑ دیں اور کھانا کھانے میں غیر ضروری توقف نہ کریں۔ اس ہجوم میں بچے، بوڑھے، جوان اور عورتیں سبھی شامل ہیں، اور یہ مرگ انبوہ کے جشن کا نقشہ بنتا جا رہا ہے۔ اس ہجوم میں عام طور پر 4 قسم کے چہرے ہیں۔ پہلی قسم غیر ملکی چہروں کی ہے، جو نامہ نگاروں، اخبار نویسوں اور تاجروں کا نقاب اوڑھے ہوئے ہیں، مگر ان میں سے کافی پہلے سے یہاں موجود تھے اور آج بھی ہیں۔ ان میں کئی ایسے ہیں جو اس دن کے لیے کام کرتے رہے ہیں اور آج پاکستان کی گردن کو آہستہ آہستہ جھکتے دیکھ کر اطمینان کا سانس لے رہے ہیں۔ ان کے بظاہر متین، سنجیدہ اور لا تعلق چہرے اس وقت ہم بہو بیٹیاں یہ کیا جانیں کا انداز اختیار کیے ہیں، مگر ان بہو بیٹیوں نے 7 پردوں کے اندر ہی اندر وہ گل کھلائے ہیں کہ کل کا رقیب ہندوستان آج کا رازدان بن گیا ہے، اور یہ گل ہائے سیاہ رنگ زبان حال سے نوحہ کناں ہے کہ اڑا لی قمریوں نے، طوطیوں نے، عندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری۔ یہ چہرے اس چمن کی آبیاری کرنے کے روپ میں آتے تھے اور نہایت مہارت سے بیخ کنی کر رہے تھے، اور اب ہماری خزاں کو اپنی بہار بنا رہے ہیں۔ اس وقت میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ان چہروں کا تاثر ہے جو قلم کی گرفت میں نہیں آ سکتا۔ یہ لوگ کچھ عجیب سے انداز لیے گھوم رہے ہیں، خدائی کا انداز، بے پرواہی کا انداز، ہرجائی کا انداز، گلچیوں گل فروش کا انداز، پتلیوں کا تماشا دکھانے والے کا اعتماد، میر محفل کا سا دبدبا، برتری کا نمایاں احساس، حقارت کا دبا دبا اظہار۔ نہ معلوم ان خاموش اور متین چہروں پر کتنا پیچیدہ تاثر ہے، جو پیچیدگی کے باوجود صاف پڑھا جاتا ہے مگر بیان نہیں ہو سکتا، حالانکہ میرے دل کو چھید کرتا جاتا ہے۔ کل دوپہر کے قریب ہم لوگ یہاں پہنچے تو یہ چہرے باہر گیٹ پر عجیب عجیب کیمروں سے لیس کھڑے تھے۔ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ یہ ہندوستانی جرنیلوں کی آمد کے انتظار میں صبح سے گھڑیاں گن رہے تھے۔ اگر ہم پہنچے تو انہوں نے ہر زاویے سے ہماری تصویریں کھینچیں، اور ہم شرمندگی سے زمین میں گڑے جا رہے تھے، کیونکہ گو ابھی جنگ لڑی جا رہی تھی، مگر شکست کا آغاز 2-3 روز پہلے سے ہو چکا تھا، اور ہمارا یہاں آنا ڈراپ سین کا حصہ تھا۔ احساس شکست کی ساری اذیت ہمارے جسموں پر پسینے کے قطرے بن کر رینگ رہی تھی، اور ان کے کیمروں کی آواز عبدالعزیز خالد کے ان مصروں کی گونج بن رہی ہے۔ وہ ہم کہ ہیں خس و خاشاک کوہ رسوائی، اور اب اس رسوائی کو دنیا بھر میں نشر کرنے کا سامان ہو رہا ہے۔ ہمارے لیے تو محشر کی گھڑی تھی، مگر ان چہروں کے لیے تو ہاں بادکشو آیا ہے اب رنگ پہ موسم، اب سیر کے قابل روش آب و ہوا ہے۔ یہ بڑے ہی بے درد اور ظالم چہرے ہیں، جو زیب محفل بھی رہے اور محفل سے پنہاں بھی۔ اس ہوٹل میں چہروں کی دوسری قسم مغربی پاکستانیوں کی ہے، جن میں سرکاری ملازم، PIA کا سٹاف اور پرائیویٹ فرموں کے ملازمین ہیں۔ ان میں بعض پہلے ہی اس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے اور اب ریڈ کراس کی امان میں آ گئے ہیں، اور بعض کل اور آج یہاں پہنچے ہیں۔ یہ چہرے اپنی ڈوبتی ہوئی کشتی کو دل پکڑ کر دیکھ رہے ہیں۔ زیادہ حصہ ڈوب چکا ہے، چند ایک کنگورے سطح آب سے اوپر ہیں جنہیں یہ والہانہ انداز میں پکڑے ہوئے ہیں۔ ان کی مایوس نظریں دیکھ رہی ہیں کہ کشتی ڈوب رہی ہے، سمندر مگر مچھوں اور نہ ننگوں سے اٹا پڑا ہے، اور ساحل دور ہے، بہت دور، جہاں سے یادوں کے دوش پر بچوں کے ننھے منھے ہاتھ ان کو بلا رہے ہیں۔ بیویوں کے بھیگے آنچل انہیں سہارا دینے کو بے چین ہیں، مائیں اور بہنیں بلائیں لے رہی ہیں، مگر یہ سب اب کیا ہوگا کہ بھنور میں غائب ہو رہا ہے۔ ان کے ذہن میں مارچ اپریل کے سارے قصے کل بلا رہے ہیں، جن کے مطابق غیر بنگالیوں کے جسم سے سرنجوں سے خون نکالا گیا تھا، ایک آدھ عضو کاٹ کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا، بلیڈوں سے کھال کو کھوڑ لیا گیا تھا،
پہلے اپنی قبر کھدوا لی گئی تھی اور پھر مارا گیا تھا۔ بار بار زندگی کی امید دلوا کر پیٹ میں رام داؤ گھونپے گئے تھے، مگر یہ چہرے بڑے استقلال سے ان خیالات کو اپنے ذہن سے جھٹک رہے ہیں، اپنی پھیکی مسکراہٹوں سے حوصلے کے ملبے کو ڈھانپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان میں سے بعض اپنی خواہشوں کی بشارت کا ذکر کر رہے ہیں، بعض شاہ نعمت اللہ کی 800 سال پرانی پیشین گوئیوں کا سہارا لے رہے ہیں، ان میں سے بعض اپنی خوابوں کی بشارت کا ذکر کر رہے ہیں، بعض شاہ نعمت اللہ کی 800 سال پہلے کی پیشین گوئیوں کا سہارا لے کر آخری دم تک معجزے کا انتظار کر رہے ہیں، بعض پابندی سے نمازیں پڑھ کر دعاؤں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کئی ہاتھوں میں لمبی لمبی تسبیحیں نظر آتی ہیں اور ہونٹ مسلسل ہل رہے ہیں۔ انسان سے مایوس ہو کر انسان بنانے والے سے رجوع کر رہے ہیں، لیکن انسان بنانے والوں نے انسانوں کے لیے کچھ ابدی اصول بنائے ہیں، اور جو ان اصولوں سے انحراف کرتا ہے وہ وقت کی گہری لہد میں جا سوتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ کسی چہرے پہ وہ غرور اور فخر نظر نہیں آتا جو اپنے ملک کی بقا کے لیے آخری دم تک لڑ کر ہارنے میں ہوتا ہے۔ شاید کشتی کے ڈوبنے سے پہلے ہی ان کے یقین ڈول گئے تھے، یا شاید اس ابتری اور دھاندلی نے انہیں پہلے ہی ادھموا کر دیا تھا، جو پچھلے چند برسوں سے کسی خوفناک عفریت کی طرح اس قوم کی ہر زندہ روایت اور جاندار ڈھانچے کو ہڑپ کر ہی رہی تھی۔ وجہ کوئی بھی ہو، اب ان کی باتوں میں دعا کے علاوہ احتجاج بھی ہے، کیونکہ جن کو یہ کل تک پورے ولی سمجھتے تھے وہ پورے بادہ خوار نظر آنے لگے ہیں۔ یہ چہرے مستقل اور مسلسل ریڈیو سے چپکے ہوئے ہیں، پاکستان کی خبریں، ہندوستان کی خبریں، امریکہ کی خبریں، BBC کی خبریں، ریڈیو آسٹریلیا کی خبریں۔ غرض کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب یہ خبریں نہیں سنتے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کا 7واں بحری بیڑا آبنائے ملاقہ سے گزر کر خلیج بنگال میں داخل ہو گیا ہے اور شمالی سرحد پر چینی فوجیں حرکت کر رہی ہیں، تو ان میں سے بعض چہرے دمک اٹھتے ہیں، مگر کئی ایسے بھی ہیں جو ہوائی جہازوں سے مسلسل بجلیاں گرتے دیکھ کر مایوسی سے سر ہلاتے ہیں۔ بہار اب آ کے کیا کرے گی کہ جن سے تھا جشن شعر و نغمہ، وہ گل سر شاخ جل گئے ہیں، وہ دل تہ دام بجھ گئے ہیں۔ ایک غیر ملکی خاتون نگار ان خبروں پر کندھے اچکاتی ہے، وہ جنگی وقائے نگار ہے اور اپنی زندگی میں 5 شہروں کا غروب دیکھ چکی ہے۔ ہر غروب کی رسم ہے کہ آخری وقت میں ایسی حوصلہ افزا خبریں اڑتی ہیں، میں نے مگر ہر دفعہ یہی دیکھا ہے کہ ڈوبنے والے کو کوئی نہیں بچانے آیا، کسی نے آنا ہوتا تو اب تک آ چکا ہوتا تاکہ دونوں اکٹھے تیرتے، مگر اب لاش کو سینے سے لگانے کون آئے گا؟ اس کی باتیں تیر بن کر ہمیں چھیدتی ہیں، مگر کتنی صحیح ہیں اس کی باتیں، کیونکہ ہر زمانے نے سکھایا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جس سر نے صرف کندھے پر ٹکنا سیکھا ہو وہ سر بلندی بھول جاتا ہے، اور وہ کندھے سیر ہونے کے بعد دوسرے سر ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ اس ہجوم میں چہروں کی تیسری قسم مشرقی پاکستان کے لوگوں کی ہے، زیادہ تر ایسے لوگوں کی جنہوں نے تن من اور دھن سے پاکستان کی حمایت کی اور آخر وقت تک حکومت کا ساتھ دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے آئیڈیل پر نہ صرف یقین کرتے تھے بلکہ ملاحوں پر اعتماد نہ ہونے کے باوجود ڈوبتی کشتی کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ گئے۔ یہ اس یقین محکم کے سہارے لڑتے رہے کہ علم نصیبوں جگر فگاروں کی صبح افلاک پر نہیں ہے، جہاں ہم تم کھڑے ہیں دونوں سحر کا روشن افق یہی ہے۔ اس سحر کی لگن میں ہر قسم کی تاریکی سے نبرد آزما ہونے کو تیار تھے۔ مارچ کے بعد یہ چیخ چیخ کر بہت کچھ کہتے رہے، مگر ان کی ایک نہ سنی گئی، اور اس کے باوجود یہ پاکستان کی حمایت میں لڑتے رہے۔ ان کو خطوں میں دھمکیاں ملیں، ٹیلی فون پر گالیاں دی گئیں، گھروں میں بم پھینکے گئے، سربراہ قتل کیا گیا، مگر یہ ڈٹے رہے۔ ان کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگانے کے لیے میں اپنے ذہن کے ورق الٹتا ہوں، اور ستمبر کے مہینے میں ایک ایسے ہی چہرے سے ملاقات یاد آتی ہے۔ وہ بہت ذمہ دار اور سمجھدار بنگالی تھا، اپنے علاقے میں اس کا اونچا مقام تھا، اور وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر کہہ رہا تھا، ہم نے اپنے ملک کو آئیڈیالوجیکل ملک کہا
اور سیکولر انداز میں چلایا۔ ہندوستان نے اپنے ملک کو سیکولر کہا اور آئیڈیولوجیکل انداز میں چلایا۔ منافق وہ بھی تھے، منافق ہم بھی تھے، مگر وہ ہم سے بہتر منافق نکلے۔ میں اسے بحث کرنے کے بجائے اسے بولنے دیتا ہوں، کیونکہ وہ دل کا غبار نکالنے پر تلا ہوا ہے۔ وہ کئی باتیں سناتا ہے، اسے سب سے زیادہ گلہ یہ ہے کہ کوئی ان کی باتوں پر کان نہیں دھرتا۔ ایک دفعہ جوش میں کہتا ہے، میں نے تو کئی ذمہ دار لوگوں سے کہا ہے، اگر آپ اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں تو خدا کے لیے کبھی ہماری بات بھی سن لیا کریں، اس لیے کہ آپ لوگ ادھر سے آئے ہیں اور آپ کو ساری باتوں کا علم نہیں، اور اگر آپ اس ملک کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنی چلائیں۔ میں تڑپ اٹھتا ہوں اور ایک دم ٹوک دیتا ہوں، آپ کو یہ خیال کیوں آیا کوئی اس ملک کو ختم کرنا چاہتا ہے؟ وہ چند لمحے سوچ میں پڑ جاتا ہے، پھر الفاظ تولتا ہے اور بالآخر کہتا ہے، اس لیے کہ ہمیں دن بدن یقین ہوتا جاتا ہے کہ یہاں کے حالات سدھارنے کی کوئی کوشش نہیں ہو رہی۔ مگر کیوں؟ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ حالات نہ سدھارے جائیں؟ وہ چند لمحے چپ ہو جاتا ہے، پھر اپنے ماتھے پر انگلی رکھ کر گھماتا ہے، بس بھائی صاحب، یہاں آ کر ہمارا دماغ چکرا جاتا ہے۔ مگر اس بد اعتمادی کے باوجود وہ پاکستان کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ صاحب آپ کا کیا ہے؟ اگر یہاں کچھ ہو جاتا ہے تو آپ لوگ تو مغربی پاکستان چلے جائیں گے، مگر ہم تو یہاں کے ہیں، ہم کدھر جائیں گے؟ اگر ہم نے ہندو کی غلامی سے بچنا ہے تو سب کچھ قربان کریں گے اور پاکستان کے لیے لڑیں گے۔ اس کے جوش اور جذبے کو دیکھ کر میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، مگر اس کی مایوسی اور شکوک سے کانپ اٹھتا ہوں۔ میں اس سے متفق نہیں ہوں اور اپنے طور پر سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہوں، مگر اس کی خاموشی میں انکار صاف جھلک رہا ہے۔ ستمبر اور دسمبر، اس طرح مجھے نومبر کا مہینہ یاد آتا ہے۔ جب عید سے 2 روز پہلے ڈھاکہ میں کرفیو لگایا گیا تھا تو میری ملاقات ایک ایسے ہی چہرے سے ہوئی تھی۔ اس نے جل کر صرف اتنا ہی کہا تھا، پچھلے 6-7 ماہ میں یہ پہلا قدم ہے جس سے ہم لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے، ورنہ تو یوں شک پڑتا تھا کہ ہر قدم شر پسندوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اٹھایا جاتا تھا۔ اس بد اعتمادی کے باوجود ان چہروں نے ہر خطرے کو مول لے کر لبیک کہا۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اس وقت بھی ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر بنگلہ دیش کی مخالفت اور پاکستان کی حمایت میں تقریریں کر رہے تھے جب ہندوستانی فوجیں ڈھاکہ کے دروازوں پر دستک دے رہی تھیں، جانتے ہوئے بھی کہ اگلے چند دنوں میں ان کی لاشیں گلی کوچے میں پڑی ہوں گی۔ آج جب میں ان کے چہروں پر نظر ڈالتا ہوں تو یہ زندہ لاشیں لگتی ہیں، زندگی کی کوئی رمق ان میں باقی نہیں رہی۔ کھانے کے کمرے میں خالی خلی نظروں سے میز کو دیکھتے ہوئے یہ خاموشی سے نوالے چباتے رہتے ہیں، یا لاؤنج میں صوفوں پر چپ بیٹھ کر اپنے وسوسوں کو دبانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، یا لفٹ میں فرش پر نظریں گاڑے اپنے کمرے کو چلے جاتے ہیں۔ یہ باتیں بھی کرتے ہیں مگر صرف ہونٹوں سے، کیونکہ ان کے دماغ فوری خطروں کے جھپٹتے ہوئے سایوں سے لمحے بھر میں نہیں بچ سکے۔ یہ مسکراتے بھی ہیں، مگر ایسی مسکراہٹ جو درد کو چھپانے کے لیے مشینی انداز میں پیدا کی جاتی ہے۔ ان میں سے کئی ایک کے ساتھ بیویاں، جوان بیٹیاں اور چھوٹے بچے بھی ہیں، مگر یہ ان سے مجرموں کی طرح آنکھیں چرا رہے ہیں۔ ان کے لیے ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہے، مگر ہم ان کے لیے کوئی کرن پیدا نہیں کر سکتے، رسمی طور پر بھی نہیں، کیونکہ حقیقت بہت بھیانک ہے اور اس کے نوکیلے ناخن ہماری گردنوں تک پہنچ رہے ہیں۔ اس ہجوم میں چہروں کی چوتھی قسم عام اصطلاح میں بہاری کہلاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو 1947 میں بہار، آسام، یو پی اور سی پی وغیرہ سے ہجرت کر کے مشرقی پاکستان آئے اور دوسرے درجے کے شہری بن گئے۔ یہ چہرے بہت ہی مظلوم ہیں، اتنے مظلوم کہ پاکستان کی مسلم قوم کا کوئی طبقہ اتنا مظلوم نہیں۔ انہوں نے پاکستان کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کے علاقے پاکستان میں نہیں ہوں گے بلکہ ہندوستان میں رہ جائیں گے۔ 1947 میں یہ اپنے عزیزوں کی لاشوں پر تیرتے ہوئے خون کے سمندر پار کر کے یہاں پہنچے۔ مارچ اپریل 1971 میں اس سے بھی برے دن دیکھے، جب خود مسلمانوں کی بربریت ہندوؤں کے مظالم سے کہیں آگے بڑھ گئی، اور اب دسمبر 1971 کے بعد پھر ان کے خون سے ہولی کھیلی جائے گی۔ یہ لوگ
ایک ہی نسل میں 3 قتل عام سہ کر بھی بے گھر ہی رہیں۔ پاکستان کی لڑائی میں انہوں نے بھرپور حصہ لیا اور اب تک لیتے رہے، مگر پاکستان انہیں تحفظ نہ دے سکا، گھر نہ دے سکا، وطن نہ دے سکا۔ مگر ان کی ہم سیاہ بخت ہیں، پھر بھی توبہ کرتے ہیں کمال، خود اندھیرے میں ہیں اوروں کو دکھاتے ہیں چراغ۔ ایک ایسا ہی چہرہ میرے ساتھ کھانے کی میز پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ 2 آدمیوں کی میز ہے اور تیسرا کوئی نہیں، پھر بھی ہم دونوں خاموشی سے کھانا کھا رہے ہیں، حالانکہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اس کا چہرہ انتہائی سنجیدہ ہے، اس پر کئی رنگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اندرونی کرب اس کے روئیں روئیں سے جھانک رہا ہے، کبھی کبھی اس کے ہونٹ ہلنے لگتے ہیں۔ میں چند لمحے اسے کنکھیوں سے دیکھتا رہتا ہوں، پھر محض اس کا خیال بٹانے کو بات چلاتا ہوں، آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ وہ چند لمحے کے لیے ایسے کھاتا رہتا ہے جیسے میری بات نہیں سنی، پھر ایک دم چونک کر کے کہتا ہے میں نہیں، کچھ نہیں، مگر آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ ہاں، مگر کوئی خاص چیز نہیں۔ اگر کوئی دافع بلا دعا ہے تو مجھے بھی بتائیے، یہ وقت تو سب پر کڑا ہے۔ وہ چھری کانٹا پلیٹ میں رکھ دیتا ہے اور دونوں ہاتھ پلیٹ کے ارد گرد میز پر ٹکا کر ذرا سا آگے جھکتا ہے۔ دعا؟ کس سے؟ خدا سے، میں ذرا حیرانی سے کہتا ہوں۔ وہ چپ ہو جاتا ہے، پھر ایک ایک لفظ دبا کر کہتا ہے میں نے پہلی دفعہ بہت دعا مانگی تھی، دوسری دفعہ اس سے بھی زیادہ، اور اب تیسری دفعہ میں کوئی دعا نہیں مانگوں گا۔ میری سمجھ میں بات نہیں آتی، مگر خاموش رہ کر اسے بولنے کا موقع دیتا ہوں۔ وہ چند لمحے اسی انداز میں ساکت بیٹھا رہتا ہے، پھر ہولے ہولے چھری کانٹا اٹھا کر نوالا منہ میں ڈالتا ہے۔ میں خاموش رہتا ہوں اور محسوس کرتا ہوں کہ وہ انتہائی ضبط سے کام لے رہا ہے۔ باہر بمباری کے دھماکے سنائی دیتے ہیں اور ہوائی جہاز کی چنگھاڑ کانوں کے پردے پھاڑتی ہوئی غائب ہو جاتی ہے۔ پھر وہ خود ہی بول اٹھتا ہے، 1947 میں ہمارے خاندان کے 17 لوگ مارے گئے تھے، اس اپریل میں 25 لوگ مارے گئے، اور اب باقی سب مارے جائیں گے۔ میرے خاندان کا نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ میں اسے تسلی دینا چاہتا ہوں مگر الفاظ نہیں ملتے اور ہم پھر کھانا کھانے لگتے ہیں۔ چند منٹ گزر جاتے ہیں، بوجھل منٹ، پھر وہ مجھے مخاطب کیے بغیر میز پر مکہ مارتا ہے۔ میں کہتا ہوں میرا کیا قصور ہے؟ میرے خاندان کا کیا قصور ہے؟ میں دماغ میں جلدی جلدی سوچتا ہوں کیا کہوں تاکہ اس کا ذہنی کھچاؤ کم ہو۔ جب کچھ نہیں سوچا تو موضوع کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہاں، یہ بہت بڑا المیہ ہے، مگر قوموں کے اعمال کی سزا۔ وہ خشم کی آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے ایک دم بات کاٹ دیتا ہے۔ دیکھیے صاحب، سزا اور جزا کا مسئلہ اپنے پاس رکھیے، مجھے معلوم نہیں قوموں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ اپریل میں میرا 2 سالہ بچہ مارا گیا، اور اب میرا 3 ماہ کا بچہ مارا جائے گا۔ ان کو کس عمل کی سزا مل رہی ہے؟ اس عمر میں ان کے اعمال کیا ہیں؟ اور اگر یہ قوم کو سزا ہے تو اس کے لیے ہر دفعہ میرا ہی گھرانہ کیوں چنا جاتا ہے؟ قوم میں اور لوگ نہیں ہیں کیا؟ مجھے گھورتا رہتا ہے اور میں نظریں جھکا لیتا ہوں۔ پھر وہ ہولے ہولے چھری کانٹا اٹھاتا ہے، اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ وہ بڑی مشکل سے ایک نوالا منہ میں ڈالتا ہے اور پھر کھانا ختم کیے بغیر ایک دم اٹھ کر کمرے میں چلا جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں وہ اپنے کمرے میں گیا ہے۔ میں پیچھے جا کر اس کو تسلی دینا چاہتا ہوں، مگر پھر خیال آتا ہے وہ کمرے میں رونے گیا ہے، اسے رونے دو، ورنہ وہ پاگل ہو جائے گا، اور جسے بعد میں رونے والا کوئی نہ ہو اسے مرنے سے پہلے یہ رسم خود پوری کر لینی چاہیے۔ ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ آج 15 دسمبر 1971 ہے، اور چاروں قسم کے یہ چہرے میرے گرد و پیش گھوم رہے ہیں، لفٹ میں، کوریڈور میں، کاؤنٹر پر، لاؤنج میں، کھانے کے کمرے، کیفے رم میں، متحوش نظریں، متفکر پیشانیاں، متنازع خیالات۔ ان کے گروپ چاہے مختلف ہوں مگر پہلے قسم کے غیر ملکی چہروں کے علاوہ باقی سب میں تشویش قدر مشترک ہے، جس میں قوم و ملک کا احساس زیاں اور ذات کا تحفظ بھی شامل ہے۔ ان کے ہونٹوں سے صرف دعائیں نہیں نکل رہی بلکہ ایسی باتیں بھی نکل رہی ہیں جنہیں کہنے سے انہوں نے خود ہمیشہ گریز کیا۔ اب آخری وقت میں انہوں نے شاعر کا مسلک اختیار کیا کہ جو زیر لب نہ کہتے تھے وہ سب کچھ برملا کہیے،
مگر اس کی حیثیت ایک وصیت سے زیادہ نہیں۔ ان کی باتیں سنتے ہوئے میں سوچتا ہوں اگر یہ قوم گزشتہ 24 برس میں حاکم وقت کی مدح سرائی کے بجائے کھل کر بات کرنے کی عادت ڈال لیتی تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ حاکموں نے قوم کے دامن کی دھجیاں اڑائیں مگر قوم کو حاکم کا گریبان پکڑنے کی ہمت نہ پڑی۔ ہم نے مذہب سے لے کے سیاست اور پھر روزمرہ زندگی تک ہر چیز کے لیے ایک ہی پیمانہ رکھا اور وہ تھا مصلحت وقت کا پیمانہ۔ میں نے صرف قصیدوں کو جنم دیا، بہت کیا تو الزام، اس سے آگے گئے تو دشنام، مگر احتساب کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ جب خود احتسابی نہ ہو تو خدا محتسب باہر سے بھیجا کرتا ہے۔ یہ ابدی قانون ہے، تاریخی حقیقت ہے اور بار بار دہرائی جانے والی روایت ہے۔ آج 15 دسمبر ہے، وہی دسمبر جس میں ہمارے صدر کی طرف سے انتقال اقتدار کے اعلان کا وعدہ ہے، اور میری آنکھیں اس اقتدار کو منتقل ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہیں، مگر کیسے؟ بمباری کے باوجود وحشت دل سے گھبرا کر نیچے اترتا ہوں اور باہر مین گیٹ کے پاس آ جاتا ہوں جہاں سارے غیر ملکی فوٹوگرافر اور نامہ نگار جمگٹھا بنا کر کھڑے ہیں۔ پچھلے 2 دن سے لگا ہوا کرفیو 3 گھنٹے کے لیے اٹھایا ہوا ہے، اس لیے سڑک پر اکا دکا موٹر اور 2-4 آدمی نظر آئے۔ میں 11 بجنے کو ہیں، 12 بجے پھر کرفیو لگ جائے گا۔ میں چل کر فوٹوگرافروں کے پاس جاتا ہوں اور ایک سے پوچھتا ہوں کیا ہوا۔ وہ میری بات کا جواب دینا کسر شان سمجھتے ہیں۔ میں دوسرے سے پوچھتا ہوں، وہ کہتا ہے جلدی سے آگے سے ہٹ جاؤ کیونکہ پاکستانی جرنیل ہتھیار ڈالنے کے لیے یہاں آ رہے ہیں۔ میں تڑپ اٹھتا ہوں، مگر یہاں کس کو ہتھیار ڈالیں گے؟ یہاں کون ہے؟ وہ میری بات کا جواب دیے بغیر آگے بڑھ جاتا ہے۔ مجھے ایک پاکستانی جرنلسٹ نظر آتا ہے، میں لپک کر اس کے پاس جاتا ہوں۔ وہ گالیاں دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ لوگ بس ڈرامہ کر رہے ہیں، پچھلے 4 روز سے اسی طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں، 2-3 گھنٹے انتظار کرتے ہیں، پھر واپس کمروں میں چلے جاتے ہیں، مگر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ابھی ہم دونوں باتیں کر رہے ہیں کہ ایک لمبا سا غیر ملکی جرنلسٹ باقی سب کو اکٹھا کر کے تقریر شروع کر دیتا ہے۔ حضرت، ابھی ہم تاریخ کا ایک اہم موڑ دیکھنے والے ہیں، ایک بہت بڑا واقعہ جس کا ساری دنیا انتظار کر رہی ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ بہت بڑی خبر ہوگی، مگر اس تاریخی لمحے میں آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ بدنظمی کا مظاہرہ نہ کریں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک اس لمحے کو اپنے کیمرے میں منتقل کرنے کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہڑ بونگ میں ہم سب اس سے محروم رہ جائیں۔ اس لیے میں درخواست کرتا ہوں آپ لوگ ابھی سے اس انداز میں پوزیشن لے لیں کہ ایک شخص دوسرے کے کیمرے کے سامنے حائل نہ ہو۔ آپ لوگوں نے ہمیشہ تنظیم کا ثبوت دیا ہے، براہ کرم اب بھی دیجیے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی فوٹوگرافر پھیل جاتے ہیں، ایک اینٹیں جوڑ کر ان پر چڑھ جاتا ہے، دوسرا ستون کے ساتھ لگ جاتا ہے اور اپنے کیمرے والے ساتھی کو کندھے پر چڑھا لیتا ہے، تیسرا تارکول کا خالی ڈرم لڑکا کر لاتا ہے اور اس پر چڑھ کر کیمرہ سنبھال لیتا ہے، ایک گملے کو الٹا کر کے اس پر چڑھ جاتا ہے، کوئی اور کار کے انجن پر چڑھ جاتا ہے، باقی ادھر ادھر بکھر کر جگہ سنبھال لیتے ہیں، ایک دوسرے پر فاصلے سے کھڑے ہوئے ہی بلند آواز میں مذاق کر رہے ہیں اور قہقہے لگا رہے ہیں۔ انتقال اقتدار اور دسمبر کا مہینہ، رات کے وقت میں پیے، ساتھ رقیب کو لیے، آئے وہ یہاں خدا کرے پر نہ کرے خدا کی یوں۔ نہ معلوم مجھے تیسری قسم والے بنگالی چہروں سے ستمبر والی ملاقات کیوں یاد آنے لگتی ہے۔ پاکستانی جرنلسٹ کی بات درست نکلتی ہے، وہ لوگ 8-9 گھنٹے ویسے ہی کھڑے رہتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں۔ ایک جرنیل آئے تھے مگر صرف گورنر سے مشورہ کرنے، مگر میں بہت پہلے اندر آ جاتا ہوں۔ لفٹ میں اوپر جاتے وقت مجھے خیال آتا ہے کہ 21 نومبر کو جب ہندوستان نے مشرقی پاکستان پر حملہ کیا تھا تو چند روز بعد ہم لوگوں نے فال نکالی تھی کہ میں اپنے کمرے میں چند دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، ایک دو دوستوں کی بیگمات بھی تھیں اور غالباً یہ خواتین ہی کی وجہ سے تھا کہ بات قرآن میں سے فال نکالنے پر شروع ہو گئی۔ کسی نے کہا کل صبح کی نماز کے بعد نکالیں گے،
مگر میں نے کہا لوگ تو دیوان حافظ سے فال نکال لیتے ہیں، وہ تو یہاں نہیں ہے، لیکن دیوان غالب ہے، کیوں نہ اس سے فال نکال لی جائے۔ سب ہنسے اور مذاق میں کام شروع ہو گیا۔ ایک خاتون نے کچھ آیت پڑھنے کے بعد دیوان غالب کھولا اور فال لی۔ 7ویں لائن پر یہ شعر تھا: پے کرے عشاق ساز تالے ناساز ہے، نالہ گویا گردش سیارہ کی آواز ہے۔ جس طرح مذاق میں کام شروع ہوا تھا اسی طرح مذاق میں بات ٹل گئی، مگر آج باہر کا منظر دیکھنے کے بعد مجھے وہ شعر بار بار یاد آ رہا ہے۔ گو ابھی بھی یقین نہیں کہ آج یا کل ہتھیار ڈالے جائیں گے۔ ہمارا خیال ہے کہ شاید 6-7 روز مقابلہ کر سکیں گے۔ باہر بار بار سائرن ہو رہا ہے، بار بار ہوائی حملے ہو رہے ہیں اور طیارے جھپٹ چھپٹ کر دھان منڈی، فیل خانہ، عظیم پور اور گورنمنٹ ہاؤس پر تباہی برسا رہے ہیں۔ ساری فضا دھماکوں سے چنگھاڑ رہی ہے۔ ہوٹل کے اندر عجیب قسم کا تناؤ ہے، چہرے سنجیدہ ہیں، لب خاموش، مگر صاف ظاہر ہے کہ بیرونی دھماکوں سے زیادہ اندرونی آگ میں سلگ رہے ہیں۔ کچھ لوگ لاؤنج میں صوفوں پر بیٹھے ہیں، خاموش اور گمسم۔ کبھی کبھار ایک آدھ فقرہ ادھر سے ادھر چل پڑتا ہے۔ کوئی قد آدم سے بھی بڑے شیشوں سے باہر جھانک رہا ہے۔ شیشوں پر پلاسٹک اور کپڑے کے چوڑے چوڑے فیتے چپکائے گئے ہیں تاکہ بم کے اثرات سے نقصان کم ہو۔ ادھر ادھر ایک دو لوگ آپس میں کھڑے ہو کر دبی آواز میں باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی شخص ایک گروپ سے نکل کر دوسرے گروپ میں چلا جاتا ہے، کوئی آدمی لفٹ میں سے نکل کر قریب ترین گروپ میں اٹک جاتا ہے، کوئی گروپ کو چھوڑ کر سر جھکائے لفٹ کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی ریڈ کراس کے دفتر کی طرف بھاگا جا رہا ہے۔ کیا ہم اپنی خیریت کی اطلاع مغرب پاکستان بھجوا سکتے ہیں؟ اتنے مختلف لوگ، اتنے مختلف گروپ، باتوں کے اتنے مختلف انداز، مگر باتیں سب کی ایک ہیں۔ ریڈیو پر کیا سنا؟ کشمیر میں کتنا اندر گئے ہیں؟ اخنور کتنی دور ہے؟ کیا جنگ بندی سیز فائر ہوگی یا ہتھیار ڈال دیے جائیں گے؟ کیا ڈھاکہ کی جنگ اتنے دن تک چل سکے گی کہ مغربی پاکستان میں اس کا فائدہ اٹھایا جا سکے؟ یا سیکیورٹی کونسل میں کتنے ریزولوشن ہیں، 2 یا 5؟ کون سا ریزولوشن ویٹو ہونے کے امکانات ہیں؟ امریکہ نے کیا کہا؟ چین نے کیا کہا؟ 7ویں 12ویں بیڑا کتنی دور ہے؟ وہ کیوں آ رہا ہے؟ چین کی فوج ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ پھر کوئی سر جھٹک کر بیچارگی اور بے صبری سے پکار اٹھتا ہے، سیکیورٹی کونسل والے جلدی کیوں نہیں آتے؟ اور مجھے فیض کا شعر یاد آنے لگتا ہے: مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے؟ مگر بین الاقوامی سیاست میں انصاف ڈھونڈنا عبث ہے۔ ہم بھی خوب لوگ ہیں۔ اصول یہ ہے کہ لوگ اپنے ملک کی سیاست میں انصاف برتتے ہیں اور بین الاقوامی سیاست میں اپنا مفاد دیکھتے ہیں، مگر ہمارے ہاں الٹ ہو رہے ہیں۔ ہم ملک کی سیاست میں صرف ذاتی مفاد دیکھتے ہیں اور انصاف کو قریب نہیں پھٹکنے دیتے، مگر بین الاقوامی سیاست میں انصاف کی دہائی دیتے رہتے ہیں۔ اسے کوئی جدائی کہیے یا ریاکاری، مگر نتیجہ یہ کہ ہم دوسروں کے مشتاق اور دوسرے ہم سے بیزار۔ اور پھر ہمیں یہی سمجھ نہیں آتی کہ یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے یا خدا۔ آج سب چہرے فوجی پوزیشن کے متعلق باتیں کر رہے ہیں۔ ہماری فوجیں ہر جگہ سرحدوں پر لڑ رہی ہیں، جیسور، دیناج پور، میمن سنگھ، سلہٹ، لکشم پور، اور ہمارا ریڈیو بار بار اسی چیز کا ذکر کر رہا ہے۔ مگر جو چیز ریڈیو نہیں بتاتا وہ یہ ہے کہ یہ فوجیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر لڑ رہی ہیں اور ہندوستانی فوجیں ہماری فوج کو وہیں لڑتا چھوڑ کر خالی جگہوں سے اندر گھس آئی ہیں، خصوصاً کومیلا کی طرف سے۔ پھر دشمن نے پیراشوٹ کے ذریعے اور ہیلی کاپٹر سے زنگ سنگدی اور میکائل کے علاقے میں فوجیں اتار دیں۔ ہماری فوجیں سرحد پر لڑتی رہیں اور یہ ڈھاکے کی طرف بڑھنے لگے۔ صرف اب سے چند گھنٹے پہلے ریڈیو پر بتایا گیا کہ مشرقی پاکستان میں صورتحال سنگین ہے، مگر تفصیلات نہ تھیں۔ یہ چہرے حیرت کے ساتھ کرب میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟
جنگ سے پہلے جو باتیں سنتے تھے اس کے مطابق مشرقی پاکستان کی جنگ کو کئی مہینے چلنا تھا۔ یہ کوئی ڈھکا چھپا راز نہ تھا، بلکہ بچے بچے کی زبان پر تھا کہ پہلے سرحدوں پر لڑائی ہوگی، پھر فوجیں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹیں گی اور دریائے برہم پتر اور میگنا شمالی سرحد کے ساتھ مل کر جو تکون بناتے ہیں وہاں دوسری ڈیفنس لائن ہوگی۔ وہ جب ٹوٹے گی تو ڈھاکہ کی جنگ دنوں بلکہ ہفتوں چلے گی۔ اس کے ساتھ ہی کلکتہ فتح کرنے کا بھی ذکر ہوتا ہے، 17 میل پیش قدمی کر کے آسام کو ہندوستان سے کاٹنے کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ مگر آج سب دانتوں میں انگلیاں دے رہے ہیں کہ یہ سب کیسے ہو گیا؟ یہ سب کچھ ریت کے گھروندے کی طرح گر گیا۔ نہ تو فوجیں طریقے سے پیچھے ہٹیں، نہ دوسری ڈیفنس لائن کی نوبت آئی، اور ڈھاکہ کی جنگ بھی ایسے لڑی جا رہی ہے جیسے آسمان سے جہنم کے پیندے میں سوراخ ہو گیا ہو۔ اس لیے اب ساری امیدیں کشمیر میں چھمک کے محاذ اور سیکیورٹی کونسل میں جنگ بندی کے ریزولوشن سے وابستہ ہیں۔ دنیا بھر کے ریڈیو بتا رہے ہیں کہ پاکستان نے چھمک کے علاقے میں بڑے زور کا حملہ کیا ہوا ہے۔ سب لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ ادھر کچھ ہو جائے۔ باہر بم برس رہے ہیں، اندر گریہ سحری اور آہ نیم شبی کیسے جذب کے ساتھ دعائیں مانگی جا رہی ہیں اور طبیعتیں بے چین ہیں۔ بعض چہرے پرانے فوجیوں سے ڈھاکہ پر بمباری کے نتائج کے متعلق سوال کر رہے ہیں۔ جواب یہی ملتا ہے کہ بمباری بذات خود کوئی چیز نہیں، اگر لڑنے کی ہمت ہو یہ تو معمولی چیز ہے، اور اگر ہمت جواب دے رہی ہو تو یہ حوصلہ شکنی کی آخری شکل بن جاتی ہے۔ 1942 میں انگلستان پر ہفتوں بمباری ہوئی اور اتنی ہوتی تھی کہ دن کو سورج دھوئیں اور دھول میں چھپ جاتا تھا، مگر لوگوں کی ہمت نہ ڈولی اور وہ لڑتے رہے۔ شہر کی لڑائی میں کیا صورت ہو سکتی ہے؟ جواب ملتا ہے یہ بھی ہمت کی بات ہے۔ پیرس جیسے بڑے شہر میں لوگ لڑے بغیر ہتھیار ڈال دیتے ہیں کہ شہر خراب نہ ہو، اور اسٹالن گراڈ جیسی جگہ ہمت کے بل بوتے پر گلی کوچوں میں لڑائی کر کے دشمن کو شکست دی جاتی ہے۔ ہمت کی بات آتی ہے تو دل کو سکون پہنچتا ہے کہ خدا کے فضل سے اس چیز کی ہمیں کمی نہیں۔ میرے ذہن میں 1965 کی ہند و پاک جنگ کے معجزہ نما کارنامے گھومنے لگتے ہیں جو ہمارے جیالے فوجیوں کی ہمت اور جذبے نے سر انجام دیے ہیں۔ انشاءاللہ اب بھی ویسا ہی ہوگا۔ یہ ایک چیز ہے جو ہمیں ہر کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں، بلکہ فوج کے اندر شراروں کی طرح پیدا ہوتی ہے، اور میں خدا پر بھروسہ کر کے قدر مطمئن ہو کر گھومنے لگتا ہوں۔ مگر ساتھ ساتھ سیانوں کے وہ تبصرے بھی کانوں میں گونجتے ہیں کہ جب فوج غیر فوجی قسم کے سیاسی کاموں کی عادی ہو جائے تو وہ بدل سکتی ہے۔ ہوٹل کے کمروں میں جو ریڈیو لگی ہیں ان میں سے انڈیا اور پاکستان کنٹرول روم سے ہی کاٹ دیے گئے ہیں، کیونکہ یہ غیر جانبدار علاقہ ہے۔ ہم صرف BBC اور آسٹریلیا سن سکتے ہیں، مگر لوگ اپنے ذاتی ریڈیو سے سن رہے ہیں۔ ہندوستانی اناؤنسر لڑکی بڑی ڈانٹتی ہوئی تیز آواز میں وہ پیغام بار بار دہرا رہی ہے جو پچھلے کئی دنوں سے ریڈیو انڈیا دے رہا ہے۔ دراصل وہ 3 پیغامات ہیں۔ 2 تو جنرل مانک شاہ کی طرف سے جنرل فرمان کی طرف ہیں، تیسرا جنرل مانک شاہ کی طرف سے پاک فوج کی طرف ہے۔ اس میں بار بار کہا جاتا ہے کہ ہتھیار ڈال دو تو تمہاری جان بخشی ہوگی، ورنہ تباہ کر دیے جاؤ گے۔ پہلے قسم کے چہرے گفتگو میں اکثر ان پیغامات کا حوالہ دیتے ہیں، دوسری قسم کے چہرے انہیں سن کر ہنس دیتے ہیں یا گالیاں دیتے ہیں، مگر تیسری اور چوتھی قسم کے چہرے ان کو سن کر دہل رہے ہیں۔